Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Maryam Safdar and team presenting you memorizing Suratul Rahman, lesson number 8. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الرحمن لیسن نمبر 8 آیت نمبر 15 and 16 حفظ کریں گے. تیار ہیں آپ سب؟ جی تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ من نار. وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ من نار. وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ من نار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر جو جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابو الجن ہے یا جن بطور جنس کے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو مارج کہا جاتا ہے، تو اس شعلے سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں انسان کی تخلیق کا بتایا گیا تھا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور یہاں پہ جنات کی تخلیق کا بتایا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو کیا تم اس نعمت کا انکار کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو اب آپ نے ان آیات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے
اور جب آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں تو پہلے کوشش کیا کریں کہ خود کو خود سنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ ریکارڈ کر کے پھر خود کی لیسن کو اور سنا کیجئے، مسٹیک نکالا کیجئے، پھر بار بار سنتے رہیں اپنے لیسن کو، اور جب آپ کا لیسن پرفیکٹ ہو جائے پھر آپ نے اپنے گروپ ٹیچر کو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس طرح جب آپ لیسن سنائیں تو ایک ہی بار میں آپ کا اچھا لیسن سنایا جائے، یہ نہیں کہ ٹیچر آپ کو بار بار کہیں کہ آپ پھر سنائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور سننے والے کا بھی۔ تو اچھی طرح سے ایک ہی بار پریکٹس کر کے پھر لیسن سنایا کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔